बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उस्मानियों का ताल्लुक़ एक तुर्कमानी कबीले से है जो 7वीं सदी हिजरी मुताबिक 13वीं सदी ईस्वी को कुर्दिस्तान में आबाद था और चरवाहा पेशा अख्तियार करता था। चंगेज़ खां की क़यादत में जब मंगोलियों ने इराक़ और एशिया कोचक के मशरक़ी इलाकों पर हमले किए तो उस्मान का दादा सुलेमान अपने कबीले के साथ हिजरत करके कुर्दिस्तान से अनाज़ोल के इलाकों में आ बसा और अखलात के शहर को अपना मुस्तकिल बनाया। ये 617-1220 की बात है कि सुलेमान 618 मुताबिक 1230 को फौत हुआ और अपने मनचले साहबजादे अर्तुगरुल को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अर्तुगरुल अनातोल से शिमाल मगरब की तरफ मुसलसल बढ़ता रहा। इसके साथ तकरीबन 100 ख़ानदान और 400 से ज़ायद शाहसवार थे। उस्मान का वालिद अर्तुगरुल जब अपने कबीले को लेकर मंगोलों के ख़तरे से बचने के लिए भागा तो इसकी तादाद 400 ख़ानदानों से ज़्यादा नहीं थी। रास्ते में एक मकाम पर अचानक शोरगो नमा बुलंद हुआ। अर्तुगरुल जब करीब पहुंचा तो देखा कि मुसलमान और नसरानियों के दरमियान जंग का मैदान गर्म है और बैजंतीनी ईसाई मुसलमानों को पीछे धकेल रहे हैं। अर्तुगरुल के पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि वो पूरी शुजाअत व बहादुरी के साथ आगे बढ़े और अपने हम मनसब व हमद अकीदा भाइयों को इस मुश्किल से निकाले। अर्तुगरुल ने इस जोर से हमला किया कि नसरानियों के पांव उखड़ गए और इसकी पेशकदमी मुसलम लश्कर की फतह का असबाब बन गई। जब मार का ज़ार ख़त्म हुआ तो सल्जूकी इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार ने अर्तुगरुल और इसके दस्ते की बरवक्त पेशकदमी की तहसीन की। उन्हें रूमी सरहदों के पड़ोस में अनाज़ोल के मगरबी सरहदों में एक जागीर अता की और इस तरह उन्हें मौका दिया कि वो रूमी इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी रखते हुए सल्जूकी सल्तनत की तोसी का मूजब बने। सल्जूकियों को अर्तुगरुल और इसके कबीले की सूरत में एक ताकतवर हलीफ मिल गया जिसने रूमियों के खिलाफ जहाद में इनका पूरा साथ दिया। इस उभरती हुई सल्तनत और सलाबका रूम के खिलाफ दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ पैदा हो गया जिसका असबाब रूमी थे, ये जो इनके मुश्तरका दुश्मन थे और अकीदे मज़हब में दोनों के मुखालिफ थे। अर्तुगरुल जब तक ज़िंदा रहा मोहब्बत का ये ताल्लुक़ बाकी रहा, हत्ता कि 699-1299 में इसका विसाल हुआ तो इसने अपने बेटे उस्मान को अपना नायब मुकर्रर किया और उस्मान अराज़ी रोम की तरफ पेशकदमी करके सल्जूकी सल्तनत की तोसी की साबका पॉलिसी पर कायम रहा। 656-1268 में अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वालिदैन ने इसका नाम उस्मान रखा। इस उस्मान की उस्मानी सल्तनत मंसूब की जाती है। ये इसी साल की बात है जब साल अलाको खान की क़यादत में मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत की दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया। बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, मुसलमानों ने बड़ी मुसीबतें देखी। इब्ने कसीर लिखते हैं वो शहर की तरफ पलटे, मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान अधेड़ उम्र अलगर्ज जो भी इमला इसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग गैर आबाद कुओं जंगलों और वीरानों में छुप गए और एक अरसे तक गायब रहे। कई लोग दुकानों में जमा हुए और अपने आप पर दरवाज़ों को बंद कर दिया। तातारियों ने दरवाज़ों को आग लगा कर यहाँ तो तोड़ कर खोल लिया और कश्तियों के पुश्ते लगा दी। जो बच गए पहाड़ियों चोटियों की तरफ भाग निकले। इन वैश्यों ने यूं खून रेजी की, खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। किसी की जान बख्शी ना हुई सवाए यहूदियों, नसरानियों और इन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। ये बहुत बड़ा वाक़या और अजीम हादसा था जिससे उम्मत मुसलमान को गुजरना पड़ा। एक ऐसी उम्मत जो अपने गुनाहों और नाफरमानी की वजह से कमज़ोर हो गई और इसकी ताकत जाती रही थी। तातारियों ने दिल खोल कर खूनरेजी की, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया, माल और दौलत को लूटा, घरों की ईंट से ईंट बुझा दी। इस मुश्किल हालात में जब उम्मत मुसलमान मनहरिस जम्मू पट चुकी थी, दौलत उस्मानिया का मोअस्सिस उस्मान पैदा हुआ। यहाँ पर एक नहायत ही लतीफ़ा नुक्ता मौजूद है और वो ये कि उम्मत मुसलमान जब ज़ईफ़ नकतब की इंतहा को पहुँच चुकी थी वहाँ से इसे दोबारा आरोज व तमक्कत हासिल हुई। वो इज़्ज़त व कामयाबी की इंतहाई बुलंदियों की तरफ पुख्शा होने के लिए तैयार हो गई। ये हिकमत खुदाबंदी है, वो जैसे चाहता है वैसा होता है, इसका हुक्म नाफज कर रहता है। इरशाद खुदाबंदी है, बेशक फ़िरौन मुख्बर सरकश बन गया, सरजमीन मिस्र में इसने बना दिया वहाँ के बाशिंदों को ग्रोह ग्रोह। वो कमज़ोर करना चाहता था। एक ग्रोह को
ان میں سے ذبح کیا کرتا، ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم چاہ کر احسان کریں اور لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں اور بنا دے، انہیں پیشوا اور بنا دے انہیں فرعون کے تاج و تخت وارث اور تسلط بخشے ہمیں سرزمین میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں بلکہ پلک جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، صرف اتنا کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد، نصرت و غلبہ فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی و شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا لازمی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی اس سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اپنے ارادہ کو تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پر تو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہے۔ جب بنزنطینوں نے بورسا، مادونواس اور نوست تاکستلا کے نصرانی امراء کو 1301 میں دولت عثمانیہ کے موسر عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجیوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجیوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤالدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلجوقیہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاؤالدین نے اسے بڑی عزت دی، اس سے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنی نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے، تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے قابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو صفت اس کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع الفقا، آگ، حصار، کوج، حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 میں کبوا، پکچیا، تراکلو اور کرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ ایک مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجایا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرینوس کے درمیان سخت معرکے ہونے لگے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب روسا کے سپہ سالار اقرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ ثابت دیا اور بعد میں دولت اسلامیہ کے معروف سپہ سالاروں میں سے شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اس کی طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نومسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں۔
جیسے جماعت غزوہ روم یعنی رومی غازی کی یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کے بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کے اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اس طرح کے ایک اور جماعت مخیر حضرات کی تھی، بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخوان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا، جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کلام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت کو ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں مطلب والدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض رومز۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت، اسلامی تشریعات و قوانین میں غیر و بصیرت پیدا کرنا تھا، اور ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اکثر تر مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو کرج حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 تا 1285 میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جگرے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اس سے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اس علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کا کام میں لایا اور مفلوج قوم